عوام سے کوئی محبت نہیں ہوتی، صرف دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری معیشت کی سمت بھی درست نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں ہمارے حالات بھی نہیں بدلتے۔ اور چونکہ لوگوں کو اپنی مراد حاصل کرنی ہوتی ہیں، اس حکمران طبقے کا مطلب پولیٹیشین بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب ٹاپ بیوروکریٹ بھی ہیں، اس کا مطلب فوج کے جرنیل اور وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جس کے ہاتھ میں یہ ملک رہتا ہے اور رہا ہے، اس کا مطلب جاگیردار اور وڈیرے ہیں، اور اس کا مطلب جوڈیشری بھی ہے جس نے اپنے اپنے زمانے میں پاکستان کے ساتھ بہت برا سلوک بھی کیا ہے، اور آج ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ سب اس کی غمازی کر رہے ہیں۔ اس لیے یا تو یہ طبقات اپنے رول کو ادا کریں، جس کا امکان مجھے کم نظر آتا ہے، ورنہ عوام کو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ایک جینون لیڈرشپ میں آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ مزید دھوکے کھائیں، مزید زندہ باد مرد آباد کے چکر میں نفرتوں کی، دشمنیوں کی سیاست آپس میں ایک دوسرے سے کریں اور حاصل کچھ نہ ہو۔ عوام کو اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس نظام پر قابض جو حکمران ٹولہ ہے، اس سے نجات کے لیے ایک بڑی اور طویل جد و جہد کرنی پڑے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی 3 دن پہلے جو واقعہ سائٹ میں ہوا ہے، اس سے بڑھ کر کیا بدنصیبی ہماری ہو سکتی ہے کہ راشن کے ایک تھیلے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی خواتین لائن میں لگی ہوئی ہیں، بھگدڑ مچی ہے، اور اس میں 12 لوگ شہید ہو گئے، جس میں بچے بھی شامل ہیں، عورتیں ہیں۔ اور جب معلومات کی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سارے پروفیشنل لوگ تھے، کہ بعض پروفیشنل لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی جگہوں پر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں تھے، یہ آبادیوں کے رہنے والے لوگ تھے، اور حکمران طبقے نے یہ حالت ہماری بنا دی ہے۔ یعنی بجائے اس کے، یہ تو ظاہر پرائیویٹلی ایک لوگ تھے کہ جو یہ راشن تقسیم کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں تو حکومت بھی جب راشن تقسیم کرنے کا پلان بناتی ہے تو گزشتہ 12 دن میں 20-22 اموات ہو چکی ہیں، تو گویا ایک راشن کے تھیلے پر لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں لوگوں کے گھروں کے حالات کیا ہیں، اور جو لائن میں بھی نہیں لگ سکتا، آپ اس کا تصور کریں۔ پاکستان میں ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو شرم کے مارے لائن میں بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ان سفید پوش لوگوں کا کون پوچھنے والا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم خیرات میں لوگوں کو آٹا تقسیم کر دیں گے، حق نہیں دیں گے، خیرات دیں گے۔ کیوں دیں گے خیرات؟ غریب آدمی بھی ٹیکس دیتا ہے، امیر بھی ٹیکس دیتے ہیں، دنیا بھر میں یہ طریقہ ہوتا ہے۔ پھر خاص طور پر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کم سے کم متعین ہوتی ہیں تاکہ عام لوگوں کی دسترس میں آ سکے اور ان کو بنیادی سہولت مل سکے، لیکن یہاں بنیادی ترین جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کنٹرول نہیں کرتا، اور اس طرح سے پرائس بڑھ رہی ہیں، اس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے کہ آپ جب دکان پہ جائیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چیز تو اس سے زیادہ کہیں مہنگی ہو گئی ہے۔ کہاں ہوتے ہیں یہ ڈپٹی کمشنر؟ یہ صرف ہمارے تنخواہوں پہ پلنے کے لیے ہیں، یہ صرف ڈی آر او بن کے دھاندلیاں کرنے کے لیے ہیں، یہ حکومت کے اعلی کار بن کر رشوتوں کا نظام چلانے کے لیے ہیں۔ ہوتے ہوں گے ان میں 2-4 اچھے بھی، اور ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ پورا بیوروکریسی کا نظام، سول سروسز کا نظام، خاص طور پر ہم اپنے صوبے میں دیکھتے ہیں، یہ تو بالکل ایک یرغمال نظام ہے۔ کہاں ہو رہی ہے پرائس کنٹرول؟ کون جا کر پوچھتا ہے؟ ٹھیلے والے کو الٹ دیں گے۔ آپ منڈی میں جاتے ہیں، آپ جا کر چیک کرتے ہیں کہ وہاں پر کس ریٹ کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں اور کس ریٹ پہ اس کے بعد چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور آڑتی کے حساب کتنا ہے، اور اینڈ یوزر کے پاس جا کر کتنے کی چیز مل رہی ہے؟ تو بس آئیں گے جناب صاحب بہادر، چند ٹھیلوں کو الٹ دیں گے، چند کی اجناس پھینک دیں گے اور کہیں گے ہم نے پرائس کنٹرول کر لی ہے، اور مجموعی طور پر پولیس کے ذریعے بھتوں کا نظام چلتا ہے۔ یہ بدترین صورتحال ہے۔ لوگ کہاں رجسٹر کروائیں اپنی شکایت کو؟ کوئی پورٹل ایسا ہے جہاں پر شکایت درج کرائیں تو آپ کو اس کا جواب ملتا ہو؟ کوئی محکمہ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کو ریمیڈی ملتی ہو؟ کوئی کنزیومرز کے رائٹس اس ملک کے اندر موجود ہیں، قانون سارے موجود ہیں، لیکن عمل درآمد کسی پر نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ پورا کا پورا سسٹم انہوں نے یرغمال کر کے عام لوگوں کی تو زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اور آپ دیکھیں ابھی گرمی بڑی نہیں ہے اور بجلی کے بل آنا شروع ہو گئے۔ اس مرتبہ کے بجلی کے بل میں 4 طرح کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز الگ ہوں گے، ایڈیشنل چارجز الگ ہوں گے، سیلز ٹیکس آپ الگ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے چارجز لگا کر آپ کا بل، جو کہ اگر 5,000 کا ہونا چاہیے بمشکل اس ریٹ پر بھی کہ جو ریٹ لوگ طے کیے ہوئے ہیں وہ 15,000 اور 18,000 اور 20,000، یہ تو
مڈل اور لوور مڈل کلاس لوگوں کا حال ہے، آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ کا کیا ہوتا ہوگا. اور جو بیچارے غریب لوگ ہیں، ایک ایک کمرے دو دو کمروں میں رہنے والے، ان کے بھی ہزاروں کے بل آ جاتے ہیں. تو ابھی تو گرمی کا آغاز نہیں ہوا، سمجھ لیں کہ بجلی کی بلوں کی بمباری شروع ہو گئی ہے. اور مزید سنید یہ کہ نیپرا سے اجازت لے لی، کراچی کے لیے 6 روپے مزید بجلی کے بل میں قیمت میں اضافہ کر دیں گے. تو یہ پورا ٹولہ ہے، حکمران ٹولہ. اب تو پولیٹیکلی بھی ایک ٹولہ موجود ہے اور حکمران طبقہ بھی پورا کا پورا موجود ہے. یہ نہ ہمیں بجلی صحیح دے سکتا ہے، نہ یہ ہمیں گیس دے سکتا ہے. رمضان مبارک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پوچھے کوئی ان سے کہ بھائی یہ اس پورے لوڈ شیڈنگ کے اسباب کیا ہیں؟ اس پر تو ابھی میں نے اور بہت ساری چیزیں نکالی ہیں اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس گیس کے بحران میں کون کون ذمہ دار ہے اور کیوں پاکستان میں اس وقت گیس کا بحران ہے اور کیوں اتنی مہنگی گیس ہمیں مل رہی ہے. کون لوگ ہیں کہ جو گیس کی ایکسپلوریشن نہیں ہونے دے رہے، کیوں روکی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں اب قوم کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی تو لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ ہمارے ریزرو ختم ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم گیس دے ہی نہیں سکتے، تو صنعتوں کو بھی گیس نہیں ملے گی اور ریزیڈینشیل ایریا میں بھی گیس نہیں ہے. ناردرن علاقے میں سردی بڑھ گئی ہے اور ابھی تک سردی گئی نہیں ہے، اس لیے گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے. اس طرح کی بہانے بازی بنا کر ہمارے ساتھ یہ مذاق اور کھلواڑ کر رہے ہیں، جبکہ اس پورے حکمران طبقے کی ذمہ، یہ سول سروسز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ہر دور میں حکومت کے لیے لازمی ہوتا ہے. وزیر کوئی بھی ہو، سیکریٹریز تو موجود ہوتے ہیں نا، کیوں معاہدے نہیں ہوتے، کیوں عمل درآمد نہیں ہوتا، کیوں پراپر بلاکس آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا ہے، جو آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں اس پر ایکسپلوریشن کس کے کہنے پر نہیں ہو رہی، کیوں سارا انحصار آپ کا RLNG پہ ہو رہا ہے. اس RLNG کے اوپر بھی آپ کے لیے بات طے ہوئی تھی کہ آپ ایک سسٹم ڈیولپ کریں گے جس میں LNG کو اسٹور کرنے کا پورا سسٹم بنایا جائے گا. وہ کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکا پچھلے عرصے میں کہ آپ کو پھر مہنگے داموں یہ LNG خریدنی پڑتی ہے اور اس کا جو پورا بھگتان ہے یہ قوم بھگتتی ہے، یہ آپ نہیں بھگتتے، نااہل لوگ یہ کام کرتے ہیں، بھگتتی پوری قوم ہے. اور مہنگی ترین گیس ہمیں ملتی ہے اور وہ بھی نہیں ملتی. شہر میں بھی، افطار میں بھی کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں کہ وہاں پر گیس نہیں آ رہی ہے. یہ بحران تو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا ہمارے پاس، اور اگر وقت پر ایکسپلوریشن ہو تو یہ بحران ہو بھی نہیں. صحیح پراپر بلاکس کے اندر جا کر کام کریں تو یہ کام نہیں ہوگا. لیکن نہیں کریں گے تو نااہل بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں. یہ پورا مافیا ہے جو 76 سال سے اس ملک کو کھا رہا ہے اور یہ ہمیں محروم ابن محروم کر رہے ہیں اور خود طاقتور بنتے چلے جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ کتنے بیوروکریٹس ایسے ہیں کہ جو یا تو ان کی جب مکمل ہوتی ہے سروس تو اس کے بعد ان کو ایک نئی سروس مل جاتی ہے کانٹریکٹ پر اور اس سے زیادہ پیسوں میں اور عیاشیوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں، یا پھر وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اگر آپ لسٹ بنانا شروع کریں گے فوج کے جرنیلوں اور بریگیڈیئرز تک کی، اس کے نیچے تو چھوڑ دیں آپ، اور آپ ٹاپ بیوروکریٹس کی 19-20 گریڈ کے افسروں سے شروع کر دیں، آپ 20 گریڈ کے افسروں سے، پھر آپ شروع کریں پولیٹیشین کی، پھر آپ جو ہے وہ عدلیہ کے ججوں کی، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں چاہے وہ ہائی کورٹس کے ہوں، آپ الیکشن کمیشن کے لوگ، وہ تو خیر زیادہ تر اپنی سروس کرنے کے بعد ہی ان کو مزید مراحت ملتی ہیں. آپ ان سب لوگوں کو دیکھیں گے، ان کے 90% نہیں تو کم از کم 80% لوگوں کے بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ باہر اپنے سیٹ اپ بناتے ہیں اور جب ان کی جابز یہاں مکمل ہوتی ہیں، یہاں سارے کام کر چکے ہوتے ہیں تو باہر جا کر عیاشیاں کرتے ہیں. سب شامل ہیں اس میں. پابندی لگنی چاہیے. یہ تو ہماری سیکیورٹی کے مسئلے بھی ہیں کہ کم از کم بریگیڈیئر لیول کا کوئی بندہ ریٹائر ہونے کے بعد ملک سے باہر نہیں جائے گا. انڈر ٹیکنگ دے وہ وہاں جا کر سیٹل نہیں ہوگا. یہ جو ان کے پاس راز ہوتے ہیں، ہمارے ٹاپ بیوروکریٹس کے پاس ہمارے راز ہوتے ہیں. ان کی مختلف جگہوں پہ سروسز ہوتی ہیں. کوئی چیف سیکرٹری بنا ہوتا ہے، کوئی انڈر سیکرٹری ہوتا ہے، کوئی ہمارے پورے مختلف شعبوں کے اندر یہ گردش کرتے ہیں. ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور یہ جا کر باہر مزے کرتے ہیں. اور پتہ نہیں ان میں سے کتنے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سارے رازوں کو افشا کرتے ہوں. اسی طرح سے آپ دیکھیں ان پولیٹیشین کے بھی تو کوئی قدغن ہونی چاہیے، ان جاگیرداروں پہ بھی تو قدغن ہونی چاہیے. تو بجائے اس کے کہ یہ اقدامات کریں، یہ سارے لوگ مل کر پارلیمنٹ میں نمائشی قسم کے اقدامات کرتے ہیں. حکومتیں نمائشی اقدامات کرتی ہیں کہ تھیلے کا آٹا مفت بانٹ دو، یوٹیلیٹی اسٹور، اس میں بھی کرپشن کرتے ہیں، کچرا مال لوگوں کو دیتے ہیں اور لائنوں میں کھڑا کرتے ہیں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس واقعے کی تحقیقات تو یقیناً کریں، لیکن اس کی تحقیقات کون کرے گا کہ لائنوں میں لگانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اگر جو لوگ مستحق ہیں وہ بھی دھکے کھا رہے ہیں
تو اگر غیر مستحق لوگ بھی پورے شہر کے اندر بھرے ہوئے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ کون ان کو لے کر آتا ہے؟ کون ان کے ذریعے سے کاروبار کر رہا ہے؟ یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے. اور اسٹریٹ کرائم کا یہ حال ہے کہ کوئی محفوظ نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ بار بار اپنے بچوں کو فون کرتے ہیں اور فون کر کے پوچھتے ہیں کہ گھر پہنچ گئے ہو، کہاں پہنچے ہو، کہاں سے چلے ہو، بائک پر ہو، مسئلہ تو نہیں ہوا. مجھے ابھی کل میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ کہیں سے دور سے نکل کر اس کے 2-3 بھائی گاڑیوں میں اور بائکس پہ نکلے، تو میں نے پھر فون کر کے سب کو پوچھا کہ بھائی گھر پہنچ گئے؟ تو جب ایک بھائی سے پوچھا کہ ہاں، اس نے کہا میں اپنی گاڑی کے اوپر کپڑا ڈال رہا ہوں. اس نے فون بند کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ چند سیکنڈ کے بعد اس کے گھر کے سامنے لوگ آئے اور اس نے جو ہے وہ چھینا جھپٹی شروع کر دی لوگوں نے. اتنی انسیکیورٹی ہے کہ لوگ تنگ ہیں، پریشان ہیں. رپورٹ تو ہو رہے ہیں کہ مہینے میں 7,000 کیسز ہو رہے ہیں، 8,000 کیسز ہو رہے ہیں، 70,000 کیسز ہوتے ہیں مہینے میں. اور رمضان المبارک میں تو اندھی مچ گئی ہے. کون لوگ ہیں یہ لوٹ مار کرنے والے؟ اور پولیس کا کیا کام ہے؟ رضویہ پہ تھانے کے ایس ایچ او کے تحت ایک بندہ ایسا موجود ہے کہ جو پرائیویٹلی کام کر رہا ہے اور وہ پولیس کے ساتھ موجود ہے، اور اس نے گولی چلائی ہے اور نوجوان پہ گولی چلا دی ہے. موت و زیس کی کشمکش میں پڑا ہوا ہے وہ. آپ بتائیے، جب دیکھیں تحقیقات کریں پولیس کا آدمی نکلتا ہے. کہاں سے آتے ہیں یہ سب پولیس کے آدمی جو کرائمز کے اندر ملوث ہیں؟ کون ان کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ کیا آئی جی کو نہیں پتا؟ کیا ڈی آئی جی کو نہیں پتا ہوتا؟ ڈی آئی جی صاحب، اے ڈی آئی جی صاحب اکثر بیانات دیتے ہیں کہ نیو یارک میں بھی اتنے جرائم ہوتے ہیں اور لندن میں بھی اتنے جرائم ہوتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ جو میجرز لیتے ہیں وہ آپ کتنے لیتے ہیں؟ وہ جتنے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے کتنے اقدام آپ نے کیے ہیں؟ کیا نیو یارک کی پولیس بھی اتنی کرپٹ ہوتی ہے جتنی آپ کی پولیس کرپٹ ہے؟ کیا نیو یارک کی پولیس میں بھی اسی طرح سے پرائیویٹ گارڈ موجود ہوتے ہیں جو لوگوں پر گولیاں تو چلائیں لیکن اسٹریٹ کرمنلز کو جو ہے تحفظ فراہم کریں؟ کیا لندن کی پولیس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ لندن کی پولیس بھی ٹھیلوں کے پاس جا کر بھتے وصول کرتی ہے؟ رمضان المبارک تک میں چنچیوں سے پیسے وصول کرتی ہے؟ کیا یہ کرتے ہیں پولیس والے؟ لندن کی پولیس میں کتنے لوگ لندن کے ہوتے ہیں اور کتنے باہر کے ہوتے ہیں یہ بھی تو بتائیں ہمیں. مقامی پولیس کا بھی کوئی تصور موجود ہے؟ اس شہر میں تو کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے. تو ہمیں ایک طرفہ بات نہیں بتایا کریں. آپ نے کیا ریفارمز کیے ہیں اور آپ کی حکومت نے کیا ریفارمز کیے ہیں؟ یہ ساری ذمہ داری حکومت کی ہے. 15 سال سے یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ہر گزرتا دن امن و امان کے لحاظ سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کوئی حکومت ہے ہی نہیں. شوق یہ ہے کہ جناب میئر بھی جیالہ ہی بنائیں گے، جیسے بھی چاہیں بنائیں، کرنے کو کچھ نہیں کریں گے. لوگ مر رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. لوگ لائنوں میں لگ کر دھکے کھا رہے ہیں، مر رہے ہیں. آپ نے اعلان کر دیا. کتنے لوگوں کے اعلان؟ پچھلے 2 سال میں سینکڑوں لوگ ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل کیے جا چکے ہیں. آپ کسی کے لیے اعلان کرتے ہیں؟ یہ تو آپ نے اتنا بڑا واقعہ دیکھا تو ایک اعلان کر دیا 5-5 لاکھ روپے دیں گے. 5 لاکھ روپے انسان کی قیمت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے ان سب کا کیا کیا جن کا ڈاکو آتا ہے، ایک بزرگ آدمی کو آ کر گولی مار دیتا ہے، بچوں کے سامنے صرف موبائل چھینتے ہوئے گولی مار کر چلے جاتے ہیں. ان کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ وہ تو اگر کیس پرسو کرنا شروع کرے تو پولیس مزید مقتول کے جو گھر والے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ پولیس کا نظام ہے آپ کا، یہ سسٹم ہے. کس کے پاس جا کر فریاد کریں؟ کس سے پوچھیں؟ تو اس شہر کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، لاوارث چھوڑ دیا ہے. اور سیاست بازی سے فرصت نہیں ہے پارٹیوں کو. چوراہے پہ جا کر بیٹھتے ہیں. جب ملک میں حالات خراب ہیں کچھ پارٹیوں کا کام ہے وہ چوراہے پہ بیٹھ جائیں گی، قیمت لگا دو ہماری. پچھلی رجیم چینج ہوئی، وزارتوں پہ بیچ دیا. اب پھر ذرا سے کچھ ٹیلی فون ہونا شروع ہو گئے ادھر سے ادھر، تو بھی تیار بیٹھے ہیں کہ تم بھی ریٹ لگاؤ تاکہ ادھر سے بھی ریٹ بڑھ جائیں. ان کا کام ریٹ لگانا ہے اور انہوں نے کراچی کا ریٹ لگا کے کراچی والوں کو بیچ کے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ان ظالموں نے. ہر حکومت کا حصہ بنتے ہیں اور کراچی کو کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے اہل کراچی کو بھی اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کے لیے اپنے آپ کو ایک قوت کے طور پر ڈھالنا پڑے گا. ہمیں لڑنا نہیں ہے آپس میں. ہم مہاجر سندھی پختون بلوچ کی جنگ نہیں لڑ سکتے. ہمیں لڑا کے مار دیا اور یہ خود سب مل گئے. ہمیں متحد ہو کر ان ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے جو ہمیں لڑانے والے ہیں. جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جتنے ایشوز ہیں اسٹریٹ کرائم کے، مردم شماری جس پر میں بھی بات کروں گا،
اس پر، اور اسی طرح یہ جو بحران ہے گیس کا، بجلی کا، ان سب ایشوز کو لے کر جس طرح ہم نے پہلے ایک پوری تحریک چلائی ہے، ہم ایک نئے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور کل سے ہمارا رابطہ عوام پورے شہر میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور اس کے بعد کیمپس لگائیں گے بازاروں کے قریب، نمایاں مقامات پر، لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور مردم شماری میں خاص طور پر جو کاریگری کی جا رہی ہے وہ، اور 9 اپریل کو انشاءاللہ ایک بہت بڑا احتجاجی جلسہ عام ہوگا، اور رات میں کریں گے انشاءاللہ 10 بجے کے بعد، اور ایک بھرپور قوت کا اظہار کریں گے، اور ہم بتائیں گے کہ اس شہر کو لاوارث مت سمجھو، جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتماد بھی کیا ہے، الحمدللہ سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیے ہیں، سپورٹ کیے، تو ہم لوگوں کو اس طرح سے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں، اسٹریٹ کرمنل کے ہاتھوں، اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں، اور ڈاکوؤں کے سرپرستوں کے ہاتھوں نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے لیے ہم اپنا حق استعمال کریں گے انشاءاللہ، اور 9 اپریل کو ایک بہت بڑا احتجاجی جلسہ عام ہوگا، جس میں کراچی کے عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ پوری قوت کے ساتھ شریک ہوں، تاکہ ہماری آواز بھی تو کوئی اٹھے۔ یہ جو ملک کی پوری سیاست بازی ہے، اس میں تو ہماری آواز دب کر رہ گئی ہے، ہمیں اپنی آواز کو خود بلند کرنا ہوگا۔ مردم شماری کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں پھر دھاندلی کی جا رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تقریباً 80% کے قریب ہو گئی ہے، 78% ہو گئی ہے، اور 78% میں کراچی کی گنتی ابھی تک 1 کروڑ کو 18 لاکھ کے قریب انہوں نے کی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پرانا ہی اسکرپٹ ہے جو چل رہا ہے، وہی آخر میں جا کر ٹوٹل کر دیں گے، اور کراچی کے اوپر پھر شب خون ماریں گے۔ جس وقت پچھلی حکومت میں ایم کیو ایم جس کی شریک جرم، شریک کار تھی، اور وہ کابینہ جس میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی تھی، اور جی ڈی اے بھی غالباً، تو ان لوگوں نے جس مردم شماری کی منظوری دی تھی، اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ کراچی کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، ظلم ہے، اور کراچی کا میکسیمم مینڈیٹ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے پاس تھا، اور انہوں نے منظوری دے دی کہ چلو ہم یہ ہے تو غلط، ہم نئی مردم شماری کرائیں گے لیکن اس کی منظوری دیتے ہیں۔ یہ بات پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اسد عمر صاحب وغیرہ نے بتائی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک جعلی اور فراڈ چیز اس کو قانونی حیثیت دے دیں، آپ منظوری نہیں دیتے، آپ ریڈو کرواتے۔ جب نون لیگ نے اس کے زمانے میں یہ کام ہوا اور غلط ہوا، تو پی ٹی آئی کے دور میں اس کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس کی منظوری دے دی، اور پھر کہا ہم فوراً دوسری مردم شماری کرائیں گے۔ ان کی حکومت تقریباً سال سوا سال اس کے بعد چلی، کام شروع نہیں ہوا۔ اس حکومت میں یہ کام شروع ہوا ہے۔ خانہ شماری میں مسئلے ہیں، آج بھی اشتہار آیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ شکایت اپنی درج کروائیں۔ ارے بھائی، اب آپ اشتہار دے رہے ہیں کہ شکایت درج کروائیں، جب آپ کو ابھی دن بڑھانے پڑے ہیں۔ آپ کے مطابق تو آج 3 اپریل کو ختم ہو گئی یہ ڈیٹ، اس کا مطلب ہے کہ نااہل بھی ہیں، لیکن نااہل کے ساتھ ساتھ سازشی طریقے سے کراچی کی آبادی پھر کم کی جا رہی ہے، اور اس کا طریقہ یہ بناتے ہیں یہ کہ اب انہوں نے ڈیجیٹل دھوکہ دیا ہے۔ پہلے تو مینول دھوکہ ہوتا تھا، اور اب ڈیجیٹل دھوکہ ہے۔ بظاہر تو ڈیجیٹل چیز اچھی ہوتی ہے کہ سافٹ ویئر کے اندر آتی ہے اور چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن سافٹ ویئر بنانے والے بھی تو وہی ہیں نا، اور سافٹ ویئر چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے؟ آر ٹی ایس بھی تو ایک سافٹ ویئر تھا، وہ کیسے بیٹھ گیا تھا؟ تو جس کو بٹھانا ہوتا ہے تو بٹھا دیتے ہیں، جس کو چلانا ہوتا ہے تو چلا دیتے ہیں۔ تو جن کے ہاتھ میں یہ کمان ہے اور کسی سے وہ شریک کسی کو نہیں کرنا چاہتے، اسٹیک ہولڈر پہ کوئی کمیٹی نہیں بنانا چاہتے، انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ڈیجیٹل تو ہوگی، اور آپ بھی چیک کر لیں گے، میں بھی چیک کر لوں گا کہ میرا نام آ گیا کہ نہیں آ گیا، لیکن ہم آپ کو ایکسس نہیں دیں گے کہ جس میں آپ پتہ کر سکیں کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے تمام لوگ گنے گئے کہ نہیں گنے گئے، اور ان سب لوگوں کو جمع کر کے اس پورے شہر کی گنتی کتنی ہے اس کا ایکسس بھی نہیں دے رہے۔ اور جب ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ مطالبہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک اس مردم شماری کی اس پوری کاروائی پر اسٹیک ہولڈر کو یہ ایکسس نہیں ملے گا، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کی مزاحمت کی جائے گی، ہم کراچی کا مقدمہ لڑیں گے اور اس گنتی کو ٹھیک کروانے کی پوری جدوجہد کریں گے۔ پھر فراڈ ہو رہا ہے، پھر دھوکے بازی ہو رہی ہے، اور میں حیران ہوں کہ پارٹیاں حکومت میں بھی شامل ہیں، وزارتیں بھی پکڑی ہوئی ہیں، اور جو وزیر ہوتے ہیں وہی تقریر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ او بھائی، آپ تقریر نہیں کریں، اقدام کریں، ورنہ وزارتوں سے الگ ہو جائیں۔ اب ایم کیو ایم کا عجیب معاملہ ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ مردم شماری بالکل ٹھیک ہوئی ہے، بھی تقریباً 10 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا مردم شماری ٹھیک ہو رہی ہے، اعتراض غلط کیا جا رہا ہے۔
اور اگلے 2 دن بعد کہا غلط ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا۔ او بھائی غلط ہو گیا تو آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ نے پچھلی جعلی مردم شماری کی منظوری دی، آپ اس حکومت کا بھی حصہ تھے، اس وقت بھی آپ حصہ ہیں۔ مردم شماری کے نتیجے میں کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کراچی کے وسائل پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، کراچی کی سیاسی نمائندگی، پارلیمانی نمائندگی پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مردم شماری ٹھیک ہو جائے، ہم جتنے 3.5 کروڑ ہیں وہ گن لیے جائیں، تو پورے صوبے میں ہمارا ریشو تقریباً 1:1 کا ہو جائے گا، 50% ہو جائے گا صوبے کی آبادی کا۔ وڈیروں کی گنتی کم ہو جائے گی سندھ اسمبلی میں، عوام کی گنتی بڑھ جائے گی۔ جو ہاریوں کی گردنوں پہ چڑھ کر آنے والے وڈیرے راج کر رہے ہیں اور اس شہر کو بھی گاؤں بنا رہے ہیں، ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ صرف گنتی ٹھیک ہو جائے، لڑو نہیں آپس میں مہاجر سندھی، بلکہ اس طرح سے اپنا مقدمہ لڑو کہ ہماری گنتی ٹھیک کرو، ہمارے وسائل درست ہو جائیں گے، صوبے کو بھی وسائل ملیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ پھر پی ایف سی ایوارڈ کے لیے بھی ہمیں دباؤ ڈالنا پڑے گا کہ شہر کو بھی وسائل ملیں۔ اور تیسری چیز ملازمتیں، یہاں اوور آل ملازمتوں میں ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ پاکستان میں ایک کوٹا سسٹم رائج ہے، اس میں صوبوں کا کوٹا ہے جس میں آبادی ایک اہم ترین چیز ہوتی ہے، اس تناسب سے آپ کو ملازمتیں، وفاقی ملازمتیں آفر ہوتی ہیں۔ ہمارے سندھ میں تو مزید کوٹا ہے کہ 60% دیگی اور 40% شہری۔ اب آپ بتائیں کہ پورے صوبے کا کوٹا بھی کم اس لیے ہو جائے کہ اوور آل ہماری گنتی کم ہو۔ اگر ہمارے 1.5 کروڑ لوگ جو کراچی کے نہیں گنے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سندھ میں نہیں گنے جا رہے، وہ کے پی میں گنے جا رہے ہیں، وہ پنجاب میں گنے جا رہے ہیں، تو آلریڈی کے پی پنجاب کا کوٹا بڑھ گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب کراچی کی اسپیشلی گنتی کم ہے، انٹیریئر سندھ کی گنتی کا مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا، مسئلہ تو کراچی کی گنتی کا ہے۔ پیپلز پارٹی کے منہ میں چھالے پڑتے ہیں کراچی کا نام لیتے ہوئے، کراچی کو صرف لینے کے لیے، چھیننے کے لیے، کرپشن کے لیے، لوٹ مار کے لیے، اور الیکشن میں ہار جائیں تو سیٹیں چھیننے کے لیے کراچی ہے۔ اور کراچی کی گنتی کم ہو رہی ہے تو کراچی کا نام استعمال نہیں کرتی پیپلز پارٹی۔ عجیب کراچی دشمن جماعت کے طور پر بیہیو کرتی ہے۔ بھائی صوبے کا حصہ ہے، کیپٹل ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں۔ تو جب کیپٹل ہے اور 98% ریونیو جنریٹ کرتا ہے تو مراد علی شاہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کراچی کی گنتی پوری کرو؟ کیوں پریشان ہیں کراچی سے؟ انہیں معلوم ہے جیسے ہی کراچی کی گنتی پوری ہوئی تو شاہ صاحب اور ان کی پوری رجیم کی گنتی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کراچی کا نام لیتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، اس لیے نہیں لیتے۔ تو ہمارا پھر ملازمتوں میں بھی فرق پڑتا ہے، اسی ریشو سے ہماری ملازمتیں کم ہوتی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے سرکار کے دروازے ویسے ہی انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں کبھی کے پی ٹی کا اشتہار آ رہا ہے، کبھی کسی کا اشتہار آ رہا ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کراچی ریجن کے لوگ اپلائی نہ کریں۔ بدترین صورتحال انہوں نے اس شہر کے ساتھ روا رکھی ہوئی ہے، کیا وفاق اور کیا صوبہ۔ تو اس لیے وسائل کا مسئلہ بنتا ہے، نمائندگی کا مسئلہ بنتا ہے، ملازمتوں کا مسئلہ بنتا ہے، یہ سب مسئلے بنتے ہیں۔ لیکن وزارتیں نہیں چھوڑیں گے، لوگ مزے لیتے رہیں گے، ایڈمنسٹریٹر پہ بیچ دیں گے کراچی کو۔ 3 ایڈمنسٹریٹر لگا دو، ایک شہر کا ایڈمنسٹریٹر لگا دو، 2 وزارتیں دے دو، اور گاڑیاں واڑیوں کا انتظام کر دو، تو ہر رجیم چینج کے موقع پر چوراہے پہ بیٹھ جائیں گے، اور جب موقع ملے گا تو ضمنی انتخاب میں آ جائیں گے پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ میں کراچی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے سارے لوگوں سے اب ہوشیار ہو جائیں، ان ظالموں نے 30-35 سال کراچی کے لوگوں کے نام پر کھایا ہے اور کراچی کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا ہے، اور یہ عملاً جو ہے وڈیروں کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ اس لیے ہم ان تمام ایشوز کے اوپر اس تحریک کو حق دو کراچی کو تحریک دوبارہ سے اس ایک نئے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اویئرنیس بھی پیدا کریں گے، موبلائز بھی کریں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے بھی۔ اس جعلی اور فراڈ، ڈیجیٹل فراڈ مردم شماری کو قبول نہیں کریں گے، اس کی مزاحمت کریں گے، اور عوام کو اس کی پشت پر لا کر انشاءاللہ کھڑا کریں گے۔ اور 9 اپریل کو انشاءاللہ ہمارا ایک بہت بڑا احتجاجی جلسہ عام ہوگا، اور اس سے پہلے ہم احتجاجی کیمپس بھی پورے شہر میں لگائیں گے اور موبلائزیشن بھی کریں گے اور لوگوں سے انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں گے۔ آخری بات بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھاندلی کا پورا سلسلہ ہے، الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے اعلی کار کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں۔
اپنے فیصلوں کو ریوزٹ کر لیں. کورٹ میں تو ہم چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری کوشش کریں گے, ایک ایک ووٹ اور ایک ایک سیٹ کی حفاظت کریں گے. اور جتنی سیٹوں پر انہوں نے شب خون مارا ہے, نتیجہ آنے کے بعد 15 جنوری کو 5 بجے پولنگ ہونے کے بعد, اس سے پہلے کی تو میں ابھی بات ہی نہیں کر رہا, اس سب کو ریکور کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. عزت کے ساتھ قبول کرنا ہے کر لو, چاہے الیکشن کمیشن ہو یا پیپلز پارٹی ہو. سمجھ لیں اس بات کو, حق اور انصاف کی بنیاد پر عزت کے ساتھ کراچی کے مینڈیٹ کا احترام کرے, الیکشن کمیشن بھی, پیپلز پارٹی بھی. ورنہ انشاءاللہ ماننا تو ان کو پڑے گا, چھوڑیں گے نہیں ہم ان کو انشاءاللہ. ان کو پتہ چل جائے گا کہ دھاندلی کو ایکسپوز کیسے کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے بھی اپنے منہ پر کالک ملی ہے یہ فراڈ کر کے, اس کالک کا سامنا پورے پاکستان میں الیکشن کمیشن کے لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا اور حکومت کے لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا. طریقے سے تسلیم کر لو, پیچھے ہٹ جاؤ. اور جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, سپورٹ کی ہے, اس کو قبول کرو. میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا, عزت سے قبول کرو یا رسوا ہو کر قبول کرو, فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. بہت شکریہ. پورے شہر میں لگیں گے, سینکڑوں مقامات پر انشاءاللہ, اور تمام اہم جگہوں پر ہم کوشش کریں گے کہ ظاہر ہے جب بازار وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹریفک کا بھی پرابلم ہوتا ہے, تو ہم ایسی جگہوں پہ کیمپس لگائیں گے جس میں ٹریفک کا فلو بھی متاثر نہ ہو اور عوام سے بھی ہمارا رابطہ کمیونیکیشن بہترین ہو سکے. دیکھیں, میں تو آپ کو اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں. ہم نے تو کوئی کروڑوں روپے کا بجٹ نہیں رکھا. دیکھیں نا, ابھی سندھ حکومت نے غالباً یہ 15 سے 20 ارب روپے کا وہ رکھا, بجٹ رکھا بچت بازاروں کے لیے. بھائی بچت بازار میں اگر 30% بھی سستی چیز مل رہی ہے تو 30% سستی چیز دینے کے لیے آپ کو کسی بڑے بجٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ تو نو لاس نو پروفٹ پر آپ چیزوں ڈیلیور کر سکتے ہیں. خود جماعت اسلامی اور الخدمت کے تحت ہم بچت بازار چلا رہے ہیں اس وقت, اور وہاں پر یعنی اگر ایوریج نکالیں تو 30% رعایت ہم دیتے ہیں, اور ہمیں کوئی اس میں لاس نہیں ہوتا, کوئی اس میں پروفٹ نہیں ہوتا. ہمارے لوگ محنت کرتے ہیں. سرکار کے پاس تو سرکار کے لوگ ہوتے ہیں نا, ملازم ہوتے ہیں, ملازم کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. تو یہ 15-20 ارب روپے کہاں چلے گئے؟ اور پھر بچت بازار کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟